ابن ماس روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن پیاز کھائے اور چھائیاں پیدا ہوں تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اگر کوئی مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھا لے اور فالج کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کے لائق سمجھے۔ لباس کی کسی خاص چیز کو عورت کی شرمگاہ پر زیادہ دیر تک رکھنے سے کمر میں بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نہانے کے بعد حمام میں داخل ہو اور اسے بخار ہو تو وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجے۔ اگر کوئی دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائے اور اسے جم براس یا نقرس کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے۔ اگر کوئی شخص بغیر غسل کے اس حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر کے پاگل یا دیوانہ لڑکا پیدا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ٹھنڈا ابلا ہوا انڈا کھاتا ہے جس سے انفیکشن ہوتا ہے تو وہ دامے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے اور مکمل طور پر اخراج ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے اس کے گردے کی پتھری کا امکان ہے۔ اگر کوئی رات کو آئینے کو دیکھ کر فالج کا شکار ہو جائے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ابن ابطا یحییٰ نے طنز کیا ہے کہ انڈے اور مچھلی کو ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے حیض، بواسیر اور دانت میں درد ہو سکتا ہے۔ جو شخص ہمبستری کرتا ہے اور پھر نمک کھاتا ہے جس سے خارش یا خارش ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ بکری کے گردے کا باقاعدہ استعمال بوجھ بن کا باعث بنتا ہے۔ تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے کلی کرنے سے بلغم نکلتا ہے۔ غیر مقامی عورت سے جماع کرنا گناہ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رات کو بھگن کا گوشت کھانا موت کی دعوت دینے کی مترادف ہے۔ مباشرت عورتوں سے جماع جوان، بوڑھے اور تندرست لوگوں کو بیمار کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیٹ کے بالکل اوپر درد محسوس کرتے ہیں تو آپ ایسڈ ریفلوکس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر کھانے کا ذائقہ ختم ہو جائے تو آپ کے منہ میں بیکٹیریا بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ناخن نیلے ہو جائیں تو آپ میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کے ایک طرف درد محسوس کرتے ہیں تو آپ وین تھیروپیسمس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ گھر کا کچرا رات بھر گھر میں نہ چھوڑیں کیونکہ کوڑے میں شیطان رہتا ہے۔ برتنوں کو رات بھر کھلا نہ چھوڑیں کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ دھونے کے بعد اپنے چہرے کو کپڑے سے نہ پونچھیں ورنہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جو شخص صبح سویر بیدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھی جسمانی حالت میں ہوتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی طور پر تر و تازہ رہتا ہے۔ روزانہ سجدہ کرنے سے جسمانی تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنے سے ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماری کا بہترین علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہے۔ حد سے زیادہ خاموشی ذہنی سکون کی علامت ہے۔ روزانہ کی ہنسی زندگی کے سانسوں کو بڑھاتی ہے۔ موبائل فون کو مسلسل دیکھنا ذہنی تھکاوٹ کی علامت ہے۔ مصروف رہنا بیماری کے خلاف ایک بہت بڑا تحفظ ہے۔ ہلدی ملا کر گرم دودھ پینے سے جسم کے زہریلے مادے صاف ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر دور رہتا ہے۔ روک تھام علاج سے بہتر ہے۔ سونے سے پہلے ایک گلاس گرم لیموں پانی پینا میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ وضو کرنے سے چہرے پر نکھار اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتا ہے۔